بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے اوقات کا بیان۔ آج کے سوگ میں فجر کی نماز کا، ظہر کی نماز کا اور عصر کی نماز کا بیان پڑھیں گے کہ یہ کب شروع ہوتے ہیں اور کب ختم ہوتے ہیں۔ مغرب اور عشاء یہ اگلے سوگ میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، پچھلی رات کو صبح ہوتے وقت پورب یعنی مشرق کی طرف یعنی جدھر سے سورج نکلتا ہے، آسمان کے لمبان پر یعنی آسمان کی لمبائی پر کچھ سفیدی دکھائی دیتی ہیں۔ پھر تھوڑی دیر میں آسمان کے کنارے پر چوڑان میں سفیدی معلوم ہوتی ہے اور آنن فانن بڑھتی جاتی ہے اور تھوڑی دیر میں بالکل اجالا ہو جاتا ہے۔ تو جب سے یہ چوڑی سفیدی دکھائی دے تب سے فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے لمبائی میں سفیدی ہوتی ہے، پھر چوڑائی میں۔ یہ جو لمبائی والی ہوتی ہے اس کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ یہ فجر کے نماز کا وقت یہاں سے شروع نہیں ہوتا۔ یہ جب چوڑائی میں ہو جاتی ہے تو اس کو صبح صادق کہتے ہیں۔ یہاں سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور آفتاب نکلنے تک یعنی سورج نکلنے تک باقی رہتا ہے۔ جب آفتاب کا ذرا سا کنارہ نکل آتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ اول وقت میں بہت تڑکے نماز پڑھ لینا یعنی سویرے نماز پڑھ لینا بہتر ہے۔ یہ عورتوں کے لیے مسئلہ ہے۔ مردوں کے لیے یہ ہے کہ جب اجالا ہو جائے تو پھر نماز پڑھے، بہت اندھیرے میں نماز نہ پڑھنا بہتر ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا صبح کا نماز کا بیان کہ اس کا اول وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور سورج نکلنے تک رہتا ہے۔ سورج ذرا سے بھی نکل آئے تو یہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ صبح صادق، صبح کاذب کی تعریف۔ صبح صادق چوڑائی میں جب آسمان کی کناروں پر سفیدی آ جائے اور آنن پانن بڑھ جائے وہ صبح صادق ہے۔ صبح کاذب جب لمبائی میں سفیدی آ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے تو یہ صبح کاذب ہے۔ چوڑائی میں جو سفیدی آتی ہے اس کے بعد پھر اندھیرا نہیں ہوتا، پھر وہ آنن پانن بڑھ جاتی ہے، یہی صبح صادق ہے۔ مسئلہ نمبر 2، دوپہر ڈل جانے سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے جس کو زوال کہتے ہیں، یعنی جب زوال ہو جاتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ دوپہر ڈل جانے یعنی یعنی زوال کی نشانی یہ ہے کہ لمبی چیزوں کا سایہ پچھم سے شمال کی طرف سرکتا بالکل شمال کی سیدھ میں آ کر پورب کی طرف مڑنے لگے۔ پچھم یعنی مغرب سے بالکل مشرق کی طرف مڑنے لگے، یعنی چیزوں کا سایہ جب مغرب کی طرف سے مشرق کی طرف آ جائے تو سمجھو کہ دوپہر ڈل گئی۔ اور پورب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونے سے بائیں ہاتھ کی طرف کا نام شمال ہے۔ یعنی شمال اور جنوب کی پہچان کیسے کرو گے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مشرق کی طرف رخ کرو تو جس طرف آپ کا بائیں ہاتھ ہے یہ شمال ہے، جس طرف دایاں ہاتھ ہے یہ جنوب ہے، پیچھے کی طرف جو ہے یہ مغرب ہے اور آپ کے سامنے جو ہے یہ مشرق ہے۔ اور ایک پہچان اس سے بھی آسان یہ ہے کہ سورج نکل کر جتنا اونچا ہوتا جاتا ہے ہر چیز کا سایہ گھٹتا جاتا ہے، پر جب گھٹنا موقوف ہو جائے یعنی جب ہر چیز کا سایہ رک جاتا ہے وہی وقت ٹھیک دوپہر کا وقت ہے، یعنی وہاں سے دوپہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب سایہ بڑھنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ دن ڈل گیا، بس اسی وقت سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بیچ میں جو ہے یہ زوال کا وقت ہوتا ہے، مکروہ وقت ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جتنا سایہ ٹھیک دوپہر کو ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر جب ہر چیز کا سایہ دو گنا نہ ہو جائے اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ مثلا ایک ہاتھ لکڑی کا سایہ ٹھیک دوپہر کو 4 انگل تھا، یعنی 4 انگلیوں کے برابر تھا۔ ایک ہاتھ لکڑی ہے، اس کا سایہ ٹھیک دوپہر کو 4 انگلیوں کے برابر تھا، تو جب وہ 2 ہاتھ اور 4 انگلی تک نہ ہو تب تک ظہر کا وقت ہے، اور جب 2 ہاتھ اور 4 انگلی کے برابر ہو گیا تو عصر کا وقت ہو گیا۔ یعنی ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ 2 گنا جب ہو جاتا ہے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔
عصر کا وقت سورج ڈوبنے تک باقی رہتا ہے، لیکن جب سورج کا رنگ بدل جائے، اس میں زردی آ جائے، تو اس وقت عصر کی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کسی وجہ سے اتنی دیر ہو گئی تو خیر پھر بھی پڑھ لے، قضا نہ کرے، لیکن آئندہ کے لیے اتنی دیر نہ کرے۔ عصر کے سوا اور کوئی نماز ایسے وقت پڑھنا درست نہیں ہے، نہ قضا نہ نفل، کچھ بھی نہ پڑھے۔ البتہ اس وقت کی عصر کی نماز پڑھے، اگرچہ یہ پڑھنا مکروہ ہے لیکن پھر بھی پڑھ لے، قضا نہ کرے۔ تو اس میں صبح کی نماز کا بیان ہو گیا، اور پھر ظہر کا، اور پھر عصر کا، یہ 3 نمازوں کا بیان ہو گیا۔ باقی اگلے 2 نمازوں کا بیان وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔